کوشش فرمائیں کہ جن کے پاس کپڑے ہیں اپنے سروں کو ڈھانک لیں، اس امید کے ساتھ کہ اس ادب والے عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حضور کی رحمت کی چادر کا سایہ نصیب فرمائے۔ ان کے پاس نہیں ہے، ان کی مجبوری ہے، کم از کم آئندہ کے لیے نیت ضرور فرما لیں۔ موبائل فونز سب ماں باپ کے پاس ہیں، بہت ادب سے گزارش کروں گا کہ چند لمحوں کے لیے ان کی گھنٹیوں کو آف یعنی بند کر لیں، تاکہ جتنا وقت ہم اس پاک محفل میں حاضر رہیں ہماری توجہ اغیار کی طرف نہ جائے، اپنے پروردگار کی طرف رہے، مدینے کے تاجدار کی طرف رہے۔ اس امید پر کہ جو عمل منظور نہ ہوتا ہو، دوسرے خلیفہ راشد سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے مطابق، رائے کے مطابق اس پر اگر درود شریف کا صحرا لگا دیا جائے تو اس کا عیب دور ہو جاتا ہے اور وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو جاتا ہے۔ اس لیے آنکھیں بند کر کے پنجتن پاک کی نسبت سے 5 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ وازواجہ واولیاء ملتہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مالک حقیقی کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاکیزہ توسل اور اپنے پیارے بندوں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہم جیسوں کو ایک مرتبہ پھر اس ذکر پاک کے لیے منتخب فرمایا کہ جو ذکر پاک سارے فرشیوں کی عزت کا بھی ذریعہ ہے، سارے عرشیوں کی بھی عزت کا ذریعہ۔ دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی رفعتوں، بلندیوں، حضور کے ذکر پاک کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس محفل شریف کے منتظمین، بالخصوص ہمارے انتہائی مخلص بھائی عاصم توسوئی صاحب، ان کے خاندان کے افراد، آپ سب احباب
اور اسٹیج کی زیب و زینت علماء کرام اور بالخصوص صاحبزادہ والا شان رشتے میں میرے بھتیجے ہیں، لیکن بڑے باپ بڑے دادا کا فیضان ہے۔ اللہ تعالیٰ سید علی نور العباس مشہدی صاحب کو نام علی کا صدقہ، نام عباس کا صدقہ ہمیشہ عزتوں کے ساتھ سرفراز فرمائے۔ میرا مالک اس محفل شریف میں جس نے کوئی محنت کی، کوئی کوشش کی، اس کی کوشش کو قبول فرما کے اس کی محنت کے مطابق نہیں، اپنی اور اپنے حبیب کی عزت کے مطابق خیرات عطا فرمائے۔ معزز سامعین، آپ احباب کے علم میں ہے کہ 4 کے 5 دن کتنے دن پہلے حاضر ہوا ہوں تقریباً میں یہاں علی پور شریف میں حاضر ہوا، اور میں نے وہاں ایک مضمون شروع کیا تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت و عظمت کے حوالے سے، اور وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز پھر ملیں گے، اور اگر ماحول اسی طرح درد اور ذوق والا ہوا تو اس موضوع کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر اس محفل میں اختتام ہوا تھا۔ بھائی عاصم کی محفل کا ذوق ایک اپنا رنگ ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ ویسے بھی ہم علیحدہ بیٹھ کے بھی کہتے ہیں کہ یہ گجرانوالا گجرات منڈی بھاؤدین میں ایک شہر آپ کا علی پور ایسا ہے جسے اللہ نے نام کے حوالے سے کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ تو ذوق الحمدللہ یقیناً یہ آس پاس کے اولیاء کاملین کی نسبت ہے، سادات کی نسبت ہے کہ علی پور واقعتاً وہ مقام ہے جہاں میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہے کہ یہاں کا بچہ علی سے سڑنے کا کام نہیں کرتا۔ علی سے ٹھرنے کا کام کرتا۔ اب کوئی بندہ خواہ مخواہ اس ضد کو لے کے بیٹھے جی کہ وہ نہیں ذکر ہوا، یہ نہیں ہوا، تو میں سیدھی سی بات کرتا ہوں کہ حضور نے جو منافق اور مومن کی پہچان بتائی ہے، اگر اس کے علاوہ کسی اور کا ذکر بتایا ہے تو ہمیں سنا دو، ہم ضرور کیا کریں گے۔ باقی ذکر علامات محبت ضرور ہیں، توجہ ہے آپ کی، علامات عقیدت ضرور ہیں، اظہار عشق ضرور ہیں، کوئی بھی ذکر ہو، لیکن رسول اللہ نے ترکڑی علی کا ذکر بنایا۔ ترکڑی اور ترازو حضور نے علی کو بنایا ہے۔ اب اگر کوئی راستے سے بات ہم تک پہنچی ہوتی ہم یقیناً اس میں کوئی تبدیلی بھی کر لیتے، اب ہماری اوقات نہیں ہے کہ کوئی تبدیلی کر سکیں۔ میرے نبی نے 1450 سال پہلے یہ کلیئرٹی کر دی ہے کہ لوگوں، علی کو یہ شان مل چکی ہے کہ اس سے سڑنے والا منافق ہوتا ہے اور اس سے ٹھرنے والا مومن ہوا کرتا۔ اور یہ جملہ میں نہ کہوں تو میں سمجھوں گا کہ میں منصب سے غداری کر رہا ہوں کہ مولا علی کے ذکر سے ٹھرنا حدیث سے تو ثابت ہے کہ یہ مومن کی نشانی ہے۔ کس کی نشانی ہے؟ کلیئر ہو گیا، کوئی شک نہیں ہے۔ اب ایک نظام دنیا بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے، ہماری روایات بھی تو کوئی چیز ہوتی ہیں، ہمارے معاملات جہاں کلمے کی رنگینیاں نہیں بھی ہوتی
وہاں بھی لوگ بستے ہیں۔ تو کلمے والوں کے لیے تو علی کے ذکر کا مومن کے لیے پہچان ہونا کافی ہے، یہ اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ اب جن لوگوں کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی ان میں بھی تو کوئی نظام چل رہا ہے نا، جو مسلمان نہیں ان میں تو کوئی نظام چل رہا ہے۔ تو وہاں جو نظام عقل چل رہا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ علم سے محبت کرنے والے ہمیشہ اس سے پیار کرتے ہیں جس کے پاس علم ہو، عشق سے رابطہ رکھنے والے ہمیشہ اس سے پیار کرتے ہیں جس میں عشق ہو، اور بالکل اسی طرح جہالت سے تعلق رکھنے والے اسی سے پیار کرتے ہیں جس میں جہالت ہو۔ میں لمبی بات نہ کروں، مجھے منزل کی طرف جانا ہے۔ قبلہ تو کلمہ نہ بھی پڑھ، بشرط بفرض محال علی کا ذکر تیرے لیے پہچان ضرور بن جائے گا کہ یہ جہالت والوں سے تعلق رکھنے والا نہیں، یہ علم والوں سے تعلق۔ تو قبلہ میں نے اس وعدے کے مطابق آج پھر وہی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور پھر اتنے ہی لفظ تلاوت کیے۔ 5 لفظ ہی اس دن پڑھے تھے، وہی 5 لفظ آج پھر پڑھے، اور وعدے کے مطابق میں نے کہا تھا کہ وہیں سے شروع کروں گا جہاں گفتگو کا اختتام ہوا۔ تو جو احباب موجود تھے انہیں یقیناً یاد ہوگا، جو نہیں ہیں وہ کائنڈلی ریکارڈنگ لے لیں اور بات سمجھ لیں گے۔ میں نے ان 5 لفظوں کے سہارے سے کائنات کے مولا علی کے بھی مولا، کائنات کے مولا علی کے بھی مولا آقا کریم کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور پھر یہ عرض کی تھی کہ لفظ تو بہت بڑے ہیں، لقد اپنے اندر کمال کا حسن رکھتا ہے، جا ایک خاص مضمون ہے، کم میں حضور کے خاص قصیدے ہیں، رسول لفظ بذات خود رسول جو ہے وہ بہت سے مفاہیم اور معنی عطا کرتا ہے، من انفسکم یہ خاص طور پر قصیدہ ہے حضور کی نفاست کا، لیکن ان لفظوں سے اور چھوٹا ہو کے رسول ان کے اوپر جو 2 پیشیں آئی ہیں، یاد ہے جی آپ کو؟ رسول ان کے اوپر 2 پیشیں آئی ہیں، اس کو ہم علمی زبان میں تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبریں آ جائیں وہ بھی تنوین ہے، 2 زیریں آ جائیں وہ بھی تنوین ہے، 2 پیشیں آ جائیں اسے بھی تنوین کہتے ہیں۔ تو یہ جو رسول ان کے اوپر 2 پیشیں آئی ہیں، ہم نے لفظ ابھی بعد کے لیے چھوڑے ہیں، آیت ابھی بعد کے لیے چھوڑی ہے، رسول کا لفظ ابھی بعد کے لیے چھوڑا ہے، من انفسکم کا جملہ ابھی بعد کے لیے چھوڑا ہے، صرف اس تنوین کا سہارا لے کے رحمت للعالمین کو سلامی پیش کر رہے ہیں۔ صرف اس تنوین، وہ جو 2 پیشیں آ گئی ہیں، ان پیشوں نے ہمارے سامنے کیا کیا پیش کر دیا ہے۔ ان پیشوں کے حوالے سے ایک جملہ میں نے وہاں کھولا تھا، آج اس سے آگے چلتا ہوں۔ وہ جملہ جو وہاں کھولا تھا وہ یہ تھا کہ تنوینہ تنوین التعظیم، کہ وہ تنوین یہ بتا رہی ہے کہ نبی سارے عظیم ہیں، لیکن یہ جو ہے جہاں دوسروں کی عظمت کی انتہا ہوتی ہے اس سے آگے اس کی عظمت کی ابتدا ہوتی۔ بڑی توجہ، الحمدللہ آپ بڑے معاملہ فہم لوگ ہیں اور ذہن آپ کا بالکل تیار ہے۔ میں آپ کی محبت بھری سماعتوں کی نظر اگلا جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا تنوینہ تنوین التعظیم والتکسیر۔ شاہ جی قبلہ کو اعزاز حاصل ہے کہ یہ علم کے منبع میں پڑھ رہے ہیں، تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی عمر کے حساب سے چھوٹے ہیں، لیکن شرف اللہ نے انہیں بڑے دیے۔ تو صاحبان ذی وقار
میں محبت بھرے لہجے کے ساتھ اگلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. وَالتَّقْصِيرِ فرماتے ہیں یہ جو دو اوپر پیشیں آئی ہیں، پہلا فائدہ تو ان کا یہ ہے کہ یہ بتا رہی ہیں کہ عظیم سارے نبی ہیں لیکن مدنی ماہی جیسا کوئی نہیں. یہ قرآن بتا رہا ہے، اللہ حضرت کا فکرہ نہیں پڑھ رہا، داتا صاحب کا بلفوظ نہیں پڑھ رہا، قرآن کہہ رہا ہے رسول. دوسری بات توجہ کے ساتھ، تنوین کہتے ہیں یہ تنوین آئی ہے تکسیر کے لیے. کس کام کے لیے؟ اگر نہ ذہن میں آ رہے ہو تو سورہ کوثر کی پہلی آیت کی طرف چلو. اِنَّا أَعْطَيْنَا، یہ اسی تکسیر کی تفصیل بیان ہو رہی ہے. یہ جو کوثر ہے نا، یہ اسی تنوین تکسیر کی تفصیل بیان ہو رہی ہے. مجھے رکنا نہیں ہے، منزل کے قریب جانا ہے. تو اس وقت اگر اس سے مراد تکسیر لی جائے تو پھر مراد کیا ہوگا؟ فرمایا دنیا میں یہ اصول ہے کہ کوئی چیز اگر مقدار میں کثیر ہو تو معیار میں کثیر نہیں ہوتی. فکرہ میرا بڑا تھا، آپ ضائع کر گئے. اور شے جڑی ودیا بڑی ہوئے نا، وہ ڈھیر نہیں ہوتی. آیا ہے بھئی اتر ڈرمہ چ نہیں ہوتا. یہ اصول ہے، ضابطہ ہے، قانون. اتر ہوتا ہے شیشیوں میں کیونکہ اس کا معیار کثیر ہے. معیار ہے نا اتر کا، معیار کثیر ہے. اب اس کی مقدار کثیر نہیں ہوتی تو ڈیزل ڈرموں میں ہوتا ہے. اس کی مقدار کثیر ہے تو اب اس سے خوشبوئیں نہیں آتی، بدبوئیں آتی ہیں. پتہ کیا چلا؟ اصول کائنات یہ ہے کہ جس کا معیار اچھا ہو اس کا مقدار اچھا نہیں ہوتا. تو جس کی مقدار کثیر ہو اس کا معیار کثیر نہیں ہوتا. یعنی جیڑی ودیا ہوئے وہ تھوڑی ہوندی ہے، جیڑی شے ودیا ہوئے وہ تھوڑی ہوندی ہے. تے جیڑی باڑی ہوئے وہ ودیا نہیں ہوندی، جیڑی باڑی ہوئے وہ ودیا نہیں ہوتی. اس کو اگر اردو میں لائیں گے تو تھوڑی ہو ودیا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معیار میں کثیر ہے. باڑی ہوئے تے ودیا نہ ہوئے، ادا مطلب ہے مقدار میں کثیر ہے، معیار میں کثیر نہیں. حضرت پوری انسانیت کے لیے چیلنج دے رہا ہوں، دنیا میں یہ اصول ہے جس کو معیار کی کثرت ملتی ہے مقدار کی کثرت نہیں ملتی. جس کو مقدار کی کثرت ملتی ہے معیار کی کثرت نہیں ملتی. جیڑا ودیا ہوئے وہ باڑا نہیں ہوندا، جیڑا باڑا ہوئے ہائے ہائے جیڑا باڑا ہوئے وہ ودیا نہیں ہوندا. اللہ کریم نے رسول ان کے اوپر تنوین رکھ کے کہا اکیلا محمد ایسا ہے جس سے میں نے مقام بھی سب سے ودیا دیا ہے اور مقدار میں بھی سب سے بڑھا دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. عظمت و شان مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ. ماشاءاللہ اب آپ کا ذہن تیار ہو گیا. بوجھ بننے کی عادت میری بھی نہیں. تو قرآن کی اس تنوین نے ہمیں ایک کمال کا راستہ ہمیشہ کے لیے دکھا دیا. وہ یہ ہے کہ اب محمد کریم کی جو صفت بھی لوگے، حضور کی جو صفت بھی لوگے، جو حوالہ بھی لوگے، جو گوشہ بھی لوگے، اس میں یہ حقیقت موجود ہوگی کہ نہ کوئی اس کا معیار میں مقابلہ کرے گا، نہ کوئی اس کا مقدار میں مقابلہ کرے گا. علی پور والوں بڑا خوبصورت مقام آ گیا ہے، بس محنت مکمل ہو گئی. اس سے آگے آسانی ہی آسانی ہے. رسول والی دوسری تنوین بتا رہی ہے کہ اب پوری کائنات میں حضور ایسے ہیں جن کی ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، جس صفت کو بھی لے لو،
जिस हवाले को भी ले लो, जिस गोशे को भी ले लो, अगर वो हुजूर का है तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा कि न कोई मिकदार में उस जैसा है, न कोई मेयार में उस जैसा। अब बहुत आसान हो गया मेरे लिए मसला समझाना। तो ये रसूल उनकी तनवीन जो है, दो पेशें जो हैं, ये तकसीर के हवाले से बता रही हैं। अब तेरी मर्जी है, सिफत कोई ले ले हबीब की, हवाला कोई ले ले हबीब का, उसके बाद खुदा का ऐलान है। अगर तू उस सिफत या हवाले को दूसरों जैसा समझेगा तो फिर तू रसूल उनकी तनवीन को नहीं समझ सका, दो पेशों को नहीं समझ सका। और अगर दो पेशें तेरे समझ में आ गई हैं तो फिर दुनिया को बता, दुनिया वालों, अल्लाह ने रसूल उनकी तनवीन में ये क्लियर कर दिया है। रसूल उन पर बात तो अभी बाद में होगी। ये दो पेशें बता रही हैं कि दुनिया वालों भुल्ली न पड़ना, गलत फहमी का शिकार न होना। या तो कुरान से ये आयत निकालो या फिर मानो कि मोहम्मद की सूरत जैसी किसी की सूरत नहीं हो सकती। ये बात तो क्लियर होगी कि फिर दुनिया में नगर नगर, कलिया करिया, बस्ती बस्ती जाके बताओ लोगों को रसूल उनके ऊपर तनवीन है। ये दो पेशें वाजे कर रही हैं कि सरकार की सूरत जैसी। बोल लीजिए, कोई अर्ज नहीं। आप तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुन रखा है सूरत नू में जाना। सलामत रहे, क्या बात है। फिर आपका तो सूरत के लफ्ज पे घबराना नहीं, इतराना बनता है, इतराना बनता है। हुजूर की सूरत जैसी किसी की सूरत कोई नहीं। अब आगे चलते हैं, मंजिलें करीब हो गई हैं। रसूल उनकी तनवीन बता रही है, दुनिया वालों मेरे नबी की सूरत जैसी किसी की, और सिर्फ सूरत पर मत रुकना। हाय हाय हाय, या तो आयत निकाल या मान, हवाला जो भी मोहम्मद का होगा, न मिकदार में मुकाबला होगा न मेयार में मुकाबला होगा, तो फिर मानना पड़ेगा हुजूर की सूरत जैसी कायनात में किसी की सूरत नहीं है, और हुजूर की सीरत जैसी कायनात में किसी की सीरत। सुभान अल्लाह। बड़े नफीस लोगो यार, तुमसे बातें करने को बड़ा मन करता है, दिल करता है। जाहिरी बात है, जहां बात लोग समझ रहे हो और हौसला अफजाई भी कर रहा हूं, दिल तो करता है ना वहां पे कि अब बंदा बात खुल के करे। तो चलो अब खुल के बात करते। हुजूर की सूरत जैसी किसी की सूरत नहीं हो सकती, हुजूर की सीरत जैसी किसी की। मैं अभी रसूल उनकी तनवीन पढ़ रहा हूं, तनवीन के हवाले से शान रहमत लिल आलमीन पढ़ रहा हूं। तनवीन खोल रही है कि सरकार की सूरत जैसी किसी की सूरत कोई नहीं, सरकार की सीरत जैसी किसी की। अब मैं अगला जुमला दे रहा हूं और पूरी तवज्जो से दे रहा हूं, मिलाद का बुनियादी जुमला दे रहा हूं। यही तनवीन बता रही है कि हुजूर की असल जैसी, हद नहीं हो गई यार। यही तनवीन बता रही है कि हुजूर की असल जैसी किसी की असल नहीं हो सकती। और मुल्ला घबराना, हुजूर की नस्ल जैसी किसी की। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अज़मत व शान मुस्तफा, महफिले मिलाद मुस्तफा। और बरकतें अता फरमाए, हुजूर की इज्जत का इदराक की तौफीक अता फरमाए। ये बहुत बड़ा इनाम है किसी को ये अगर नसीब हो जाए तो। किबला अल्हम्दुलिल्लाह हम हर निस्बत का हया करने वाले। 4 की निस्बत हो तो उसका भी हया है, 5 की निस्बत हो तो उसका भी हया है, 9 की निस्बत हो तो उसका भी कमाल हया है,
10 کی نسبت ہو تو اس کا بھی کمال حیا ہے، اور ہمیں ہی 11ویں والے کا بھی حیا ہے، ہمیں ہی 12ویں والے کا بھی حیا ہے۔ تو چلو نسبتوں والوں کا مجمع ہے، حضور کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتے ہیں اسٹیک کے ساتھ۔ 4 فکرے تو 4 کی نسبت سے میں نے کہہ دی کہ حضور کی صورت جیسی کسی کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں ہو سکتی، حضور کی اصل جیسی کسی کی اصل نہیں ہو سکتی، حضور کی نسل جیسی کسی کی نسل۔ آگے چلو اب 5ویں نسبت ہے، 6، 7، 8، 9، 10ویں کی طرف چلتے ہیں، اور اسی تنوین کے حوالے سے چلتے ہیں۔ یہی تنوین کھول رہی ہے دنیا والوں، صرف اصل اور نسل نہیں، صرف صورت اور سیرت نہیں، تمہیں چیلنج ہے پوری کائنات میں اپنوں غیروں سے جا کے پوچھ لو، محمد کی صداقت جیسی جو حضور کا سب سے بڑا دشمن تھا نا، وہ بھی مانتا تھا محمد نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ مزہ ہے نا یار، کہتے ہم کلمہ نہیں اس کا پڑھتے لیکن اس نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، وہ صادق اور امین ہے۔ توجہ فرمائیں، میں مسئلہ پیغام اب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضور کی صداقت جیسی، یہی تنوین کلیئر کر رہی ہے، صداقت کسی کی ہو نہیں سکتی۔ اور ہم تو سارے منگتے ہیں، یہ نعرہ نہیں لگائیں گے تو پھر کون لگائے گا؟ واللہ باللہ تاللہ، جس طرح حضور کی صداقت جیسی کسی کی صداقت نہیں ہو سکتی، کائنات کا ہر باغیرت انسان کہتا ہے، اسی طرح محمد کی سخاوت جیسی کسی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ آپ کی توجہ نصیب ہے، اور بوجھ بننے کی عادت میری نہیں ہے۔ 6 نسبتوں کا ذکر ہو گیا، 7ویں باب کی طرف، 8ویں، 9ویں، 10ویں کی طرف تنوین کی روشنی میں شان رحمت للعالمین، تنوین کی روشنی میں شان رحمت للعالمین پڑھ رہا ہوں۔ حضور کی جو صفت بھی میں نے کہا نا حضور کی ہو، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ نہ مقدار میں اس جیسا ملے نہ معیار میں اس جیسا ملے۔ ہاں ہم صداقت و سخاوت پر پہنچے۔ اب کم از کم میں باقی کو جانتا نہیں ہوں، اگر کوئی بیٹھے ہیں سید زادے تو سب کو سلام، کم از کم 2 تو ہم ضرور بیٹھے ہیں، اور دونوں الحمدللہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے، امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے ہیں، تو ظاہری بات ہے چلتے چلتے حسین کی اولاد سے ہیں اور پھر علی کی اولاد سے ہیں۔ یہ تو کلیئر ہو گیا۔ کائنات میں ایک بہت بڑا نام ہے شجاعت کے حوالے سے، دنیا اسے علی کے نام سے ہے نا جی، لیکن میں تنوین میں شان رحمت للعالمین پڑھ رہا ہوں۔ آج تک رحمت للعالمین کو صرف رحمت کے حوالے سے تم نے سنا ہے، وقت ملا تو میں یہ بات کھولوں گا۔ یہ 7واں اور 8واں باب ہے میرے نبی کی عزت کا، یہ تنوین کھول رہی ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ جو شجاعت کا سب سے بڑا شہنشاہ ہے نا، سب سے بڑا شہنشاہ ہے نا، علی المرتضیٰ، وہ بھی اپنی بولی سے بتا رہے ہیں دنیا والوں، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ تنوین کلیئر کر رہی ہے کہ صرف نبی سخاوت و صداقت میں نہیں، محمد کی شجاعت جیسی۔ شاید یہ باب پہلے آپ کے سامنے نہ کھلا ہو، حضور کی شجاعت جیسی کائنات میں کسی کی شجاعت نہیں ہو سکتی۔ اور اگلا فکرہ تو ہم سب کا سہارا ہے، اسی پر ہم سب کا گزارا ہے۔ حضور کی شجاعت جیسی کسی کی شجاعت نہیں ہو سکتی۔ اور خوش ہو جاؤ سب گناہگاروں، یا نہیں بھی مانو گے تو قیامت والے دن غیر بھی کہیں گے حضور کی شفاعت جیسی کسی کی شفاعت۔ اب نسبت آ گئی ہے 9 کی، کون سی آ گئی ہے نسبت؟ 9 کی۔
بڑے محبت والے لوگ ہو آپ، اور یقیناً میرا اندازہ ہے کہ آپ 9 کو جانتے ہو. نہیں جانتے تو تھوڑا سا کھول دوں، تھوڑا سا کھول دوں. شاہ جی کا تو خاندان تعویذات کے حوالے سے بہت مشہور ہے، اور جو لوگ تعویذات کو لکھتے ہیں ان کا علم اعداد کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اور علم اعداد بھی بنیادی طور پہ امام جعفر صادق کا فیضان ہے. یہ جو 786 لکھا ہوتا ہے، یہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کیا سمجھتے ہو؟ ہاں ہاں، کیا سمجھتے ہو؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ لکھا ہوا تو 7 8 اور 6 ہوتا ہے. آپ کیا کرتے ہو؟ یہ جی بسم اللہ لکھا ہوا ہے. تو یہ جو عددوں میں کلام لکھا جاتا ہے اسے علم اعداد سے تعلق ہے. 786 لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ. 9 لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے فاطمہ الزہرا. سلام اللہ علیہا. میں ذرا کھول دوں، مزہ آ جائے گا آپ کو. قبلہ علم اعداد جاننے والے لوگ آپ بیٹھے ہو، علم اعداد میں سے آپ کوئی عدد بھی لے لو، ہر عدد کو یہ مسئلہ ہے کہ ضرب ہو تو بھی خراب ہو جاتا ہے، تقسیم ہو تو بھی خراب ہو جاتا ہے. صرف 9 ایسا عدد ہے پورے عدد کے جہان میں جس کو ضرب کرتا جا تو بھی 9 ہی رہتا ہے، تقسیم کرتا جا تو بھی 9 ہی رہتا ہے، جمع کرتا جا تو بھی 9 ہی رہتا ہے، تفریق کرتا جا تو بھی 9 ہی رہتا ہے. میں جب تک سمجھاؤں گا نہیں آپ کو مزہ نہیں آئے گا. قبلہ آپ 7 کا بڑا اچھا عدد ہے، آپ سارے جانتے ہو. 7 کا عدد لے لیں، اس کو ضرب کریں 2 کے ساتھ، 7 دونے 14 کیسے لکھتے ہو؟ 1 اور 4. اچھا اب 1 اور 4 کو جمع کرو کتنا بنے گا؟ تو گھر سے تو 7 لے کے چلے تھے، کتنے لے کے چلے تھے؟ تو رہ کتنا گیا؟ اچھا 7 کو 3 سے ضرب دے لو، 7 تریاں کیسے لکھو گے؟ 2 اور گھر سے 7 لے کے چلے تھے، 2 اور 1 کتنے ہو گئے؟ 7 کدھر گیا؟ غائب ہو گیا نا جی، اپنی اصلیت کو کھو بیٹھا. 7 چوک 28، 2 اور 8 ہو گئے 10 ہو گئے، 7 پھر نہیں ملا. نہیں سمجھ آ رہی ابھی؟ 6 لے لو، 8 لے لو، 8 کم 8، 8 دونے 16، 1 اور 6 7، گھر سے 8 لے کے چلے تھے، آگے 7 ہو گیا. اصلیت کھو بیٹھا. 5 لے کے چلو، 4 لے کے چلو، جو مرضی انسا لے کے چلو، یا ضرب میں گم ہو جائے گا یا تقسیم میں. اکیلا 9 ایسا ہے یہ گم ہونے کے لیے بنے ہی. ہون بھی مرضی آڑے ہو جنا سمجھو بابا. 8 برباد ہو جاتا ہے، 7 برباد ہو جاتا ہے، 6 برباد ہو جاتا ہے، یہ ان سے آگے ضرب تقسیم میں برباد ہو جاتے ہیں. 9 وہ ہے، اس کو جدھر لے جا اس کے قریب بربادی آتی نہیں، یہ ہر حال میں آباد رہتا ہے. میں سمجھا دیتا ہوں، سارے آڑتی بیٹھے ہو. 9 کو لے کے چل، ضرب دے. 9 کم 9، 9 دونے لکھو 18 کیسے بنے گا؟ 1 اور کتنے بنے؟ کتنے بنے بابا؟ اچھا چلو جی 2 پر تو تکا لگ گیا شاہ جی کا، 3 پہ چلتے. 9 تریاں جمع کرو، 2 اور 7 کتنے ہوئے؟ حد نہیں ہوگی یار. اچھا یار 3 پر بھی تکا لگ گیا تیرے چاچے کا، 4 پہ چلتے. 9 چوک 36، چلو جی 4 تک کام ٹھیک رہا، آگے تو کھچکے گا. سو 9 5، پھر 4 اور 5 وہی 9. چلو یار 9 5 45، 9 6 54، 5 اور 4 پھر آئے آیا، پھر کتنے ہو گئے؟ 9 9 7، 6 اور 3 9 8 72،
कुछ समझ आया करबला वाले 72 क्यों थे? नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नौ 8 72। मुहर्रम में आपने मुझे बुलाया नहीं, वरना मैं 72 समझा के जाता। ये मेरा गिला है तौसवी के साथ। चलें इंशाल्लाह फिर मालिक वक्त देगा। हमने नौकरी इसी घर की करनी है। वो मिलाद हो तब, मेराज हो तब, वो बात तो नहीं की है सारी। तो तवज्जो करे। 9 8 72, 7 और 2 नाम 81, 8 और के 1 कितने हो गए? चलो यार दाद टूट चलने। 9 दाएं 90 कितने हो गए? 9 और 0 9। एक भाई बाबा का कहता जी 11 करिए तो फिर 9 नहीं रहता। ये नहीं हो सकता, 9 ही रहना। अदा जी यारों नाम 99 हो गया जी। बिल्कुल हो गया। सीधा वेखते तामी 2 9 ही 2 ते जे जमा चक्कर ते 9 ते 9 कितने हो गए? मेरा चैलेंज है कैलकुलेटर ले ले। जहां तक तेरा कैलकुलेटर लिख सकता है लिख। 9 को ज़रब दे, 9 को तकसीम दे, 9 को 9 के साथ जमा कर, 9 को 9 के साथ तफरीक कर। 9 बर्बाद हुआ तो आके मुझे पकड़ लेना। किबला क्यों नहीं बर्बाद होता? यही तो अल्लाह इल्मुल आदाद से भी समझा रहा है। ओए बर्बाद वो होता है जो दरे ज़हरा से दूर होता है, आबाद वो होता है जो दरे ज़हरा पे मंजूर। नारा तकबीर, हाथ उठा के नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, हैदर 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 हैदर। रब की रहमत को ये गवारा भी नहीं कि जो अदद मेरे रसूल की शहजादी का नाम बयान करे। रब की रहमत को ये भी गवारा नहीं कि जो अदद मेरे प्यारे नबी की प्यारी बेटी का नाम बयान करे, वो अदद भी कहीं खराब हो। और बात तो यही समझाने वाली है। ए दुनिया अगर खराबी से बचना चाहती है तो गली गली ना फिर, ज़हरा के दरवाजे पे आ। यहां भी आबाद हो जाएगी, वहां भी। सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब, सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब गोलड़वी ने इसी पैगाम को इस रंग में बोला था और बड़ी जुर्रत के साथ बोला था। और ये रंग और ये जुर्रत सैयद ज़्यादा ही कर सकता है, दूसरों से नहीं होती। उन्होंने कहा था मेरा खुदा जिसे, बुनियादी तौर पर वो भी 9 को ही समझा रहे। मेरा खुदा जिसे, जिसे मेरा जिसे कहना अगर समझ आ गया तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मेरा खुदा जिससे, जिससे, जिसे बिलाल से लेके पीर सियाल तक, सलमान से लेके पीर पठान तक, मेरा खुदा जिससे, जिसे आज भी जिसे, आज भी जिसे औजे कमाल देता है, उसे कोठी दे न दे, गाड़ी दे न दे,
ہائے ہائے ہائے، درس دے نہ دے، کتابیں لکھنے کی توفیق دے نہ دے، ایک کام ضرور کرتا ہے میرا خدا، جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال۔ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، ظاہری بات ہے اب بجلی ملے گی تو بجلی کے ڈپو سے ملے گی، کپڑا ملے گا تو کپڑے کے ڈپو سے ملے گا، گوشت ملے گا تو گوشت کی مارکیٹ سے ملے گا۔ اب آپ کپڑا لینے اگر کسائی کی دکان پہ چلے جائیں، ہائے ہائے ہائے، وہ تو چھری مارے گا، پاگل ہے، میں تو گوشت کا کام کرتا ہوں، تو کپڑا لینے آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی بغیرتی کیوں ہو رہی ہے۔ اللہ نے جو کمال کا مرکزی محمد کا گھر بنایا ہے، اب کمال مہر علی کو ملے گا تو بھی وہاں سے، ہند الولی کو ملے گا تو بھی وہاں سے، غوث جلی کو ملے گا تو بھی وہاں سے، داتا صاحب کو ملے گا تو بھی وہاں سے، بابا صاحب کو ملے گا تو بھی وہاں سے۔ یہ تو پھر گنتی میں آ گئے قیامت تک، جس 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 کو بھی کمال ملے گا درے پنج تن سے ہی نصیب۔ بات پکی ہے جناب، اور عجیب بات ہے لوگ چھپا جاتے ہیں، سچے لوگوں نے، اونچے لوگوں نے باتیں یہ کی ہوئی۔ نقش بدریوں کے سب سے بڑے پیشوا حضرت مجدد الافسانی، کتنا بڑا نام ہے، صدقے جائیں ان کے کام پر، ان کے کردار پر۔ مکتوبات شریف میں یہ بات لکھ گئے، فرماتے ہیں کہ جس بندے کا تعلق بھی راہ ولایت سے بنا ہے، ہائے ہائے ہائے، مجدد پاک پڑھ رہا ہوں، میں کہانی نہیں سنا رہا، مجدد پاک مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں جس بندے کا بھی تعلق راہ ولایت یعنی کمال والے راہ سے بنا ہے، کسی شاپنگ مال سے نہیں بنا، ابو طالب کے لال سے بنا۔ حضرت مجدد پاک کو لکھ، مجدد پاک لکھ رہے اور فرماتے ہیں سرگروہ یہاں یہ جتنے بھی اونچے ہوئے ہیں، ان سب کے سردار کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تو حد ہی فرما دی۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ نبی پاک کے اعلان نبوت کے بعد جو ولی ہوئے ہیں علی ان کا آقا ہے، فرمان نہیں، ہائے ہائے ہائے، فرماتے ہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ صرف بعد والے علی ادھر مانگتے ہیں، بعد والے ولی علی سے مانگتے ہیں اور علی کے گھر سے مانگتے ہیں۔ فرمایا نہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور پھر عیسیٰ سے لے کے قیامت تک جتنے ولی تھے ہیں یا ہوں گے، کوئی ولایت کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا جب تک اس کی جھولی میں در زہرا و مرتضیٰ کا حیدر 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 نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ صاحبان جی وقار بات میری پلے پڑ رہی ہے نا، کمال وہیں سے ملے گا نا جہاں کمال کا مرکز۔ اب گوشت گوشت والوں سے ملتا ہے نا، کپڑے والوں سے تو نہیں ملتا، کمال کمال والوں سے ملتا ہے۔ جنہ دی ہٹی دے پیپے ہی منہ دے مارے، ہٹی دے پیپے ہی منہ دے مارے، پہن ملک خودو پنن چلے۔ بھئی ان سے مانگو جنہیں اللہ نے دینے والا بنا کے بھی، اللہ نے خود نہیں کہا اما السائل فلا تنہر۔ اگر تم جھڑکی نہیں نہ لینا چاہتے منگتو تو پھر کسی اور کے دروازے پہ مت جانا، محمد کے دروازے پہ آنا۔
یہاں سے جھڑکیاں نہیں ملتی، یہاں سے خیرات ملتی. میں بات کر رہا تھا 9 کی لمبی ہو گئی، سوری معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ لمبی بڑی اچھی ہو گئی. ہاں جی، 9 ایسا عدد ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا. میں آپ کو اس میلاد کی محفل میں منت تو کر سکتا ہوں کہ آج کے بعد اگر خرابی سے بچنا چاہتے ہو تو راستہ وہی ہے، راستہ وہی ہے. قبلہ بڑے بڑے جو اس در سے دور ہوئے برباد ہو گئے، اور بلال جیسے جو ظاہری طور پر چھوٹے تھے اس در پہ آئے تو ہمیشہ کے لیے آباد. اس لیے کمال، عزت، بلندیاں مالک ہیں، وہی گھر ہے، وہی مرکز ہے، حضور کی ذات اور حضور کے بچے. تو نامی نسبت سناؤں، تنوین کی روشنی میں شان رحمت للعالمین پڑھ رہا ہوں. تنوین کی روشنی میں شان رحمت للعالمین پڑھ رہا ہوں. یہ تنوین ہمیں بتا رہی ہے کہ لوگوں جو بھی حوالہ محمد کا لوگے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بے مثل ہوگا، مقدار میں بھی کثیر ہوگا، معیار میں بھی کثیر ہوگا. آپ نے سنا، صرف اعلان سنا، ابھی بیان نہیں سنا. میں نے سارے حوالوں کا بھی اعلان کیا ہے، بیان تو پھر ہر سال آ کے علیحدہ علیحدہ ایک ایک حوالے کا کریں گے نا. ابھی تو صرف بیان کا اعلان کیا ہے کہ حضور کی صورت جیسی کسی کی صورت، سیرت جیسی، اصل جیسی، نسل جیسی، شجاعت جیسی، شفاعت جیسی، صداقت جیسی، سخاوت جیسی کسی کی صداقت اور سخاوت نہیں ہو سکتی. اب 10ویں باب کا اعلان سنو، 9ویں اور 10ویں کا. یہی تنوین بتا رہی ہے. آ جاؤں میں بالکل میلاد کی محفل پر. تنوین بتا رہی ہے لوگوں یاد رکھو حضور کی عبادت جیسی عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر. عبد ہی یہی ہے، ہر عابد اپنی عبادت پہ ناز کرتا ہے. مزہ نہیں اس کی عبادت کا جس کی عبادت پہ معبود ناز کرتا ہے. حضور کی عبادت جیسی کسی کی ہون کر لے جاتے. آئیے توڑ جتھو جو گا پاد شروع کیتا ہا. تنوین کی روشنی میں شان رحمت للعالمین حضور کی عبادت جیسی کائنات میں کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. ملا گھبرائے یا ٹھرے، تنوین کلیئر کر رہی ہے محمد کی ولادت جیسی کسی کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. 10ویں نسبت پہ بھی ہم تو قربان. 10ویں والا امام بھی تو میرے امام ہے، کوئی شک بابا؟ اب چلتے ہیں 11ویں اور 12ویں کی طرف. میرے خیال میں 11ویں اور 12ویں تو خالصتاً ہمارے حصے میں آئی ہے، خالصتاً ہمارے حصے میں آئی ہے. ایک صاحب کہنے لگے تم بھی 12ویں کو مانتے ہو؟ اور میں نے کہا یہ جو 12 کا لفظ ہے نا اس کو تو مانتے ہی ہم. کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگا میں نے کہا تم 12 صرف اولاد کے حوالے سے مانتے ہو، ہم اہل سنت ہم 12 کو اولاد کے حوالے سے بھی سلام کرتے ہیں، اسی 12 کو میلاد کے حوالے سے بھی سلام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہو؟ بالکل کرتے ہیں. تو آ 11ویں اور 12ویں نسبت اور بالکل محفل میلاد میں لے کے تجھے آ جائے. تنوین کی روشنی میں شان رحمت للعالمین پڑھتے ہوئے بالکل میلاد کی محفل میں آ جاؤ. میلاد کی محفل میں ہوتا کیا ہے؟ حضور کی ذات کا ذکر ہوتا ہے اور حضور کی بات کا ذکر ہوتا ہے. یہی کچھ ہوتا ہے نا، حضور کی ذات کا ذکر ہوتا ہے، بات کا ذکر ہوتا ہے. بات کو نعت بھی کہہ سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں. حضور کی ذات کا ذکر ہوتا ہے اور حضور کی بات کا ذکر ہوتا ہے. میلاد یہی کچھ ہے نا. تو اب 11ویں اور 12ویں نسبت سناؤں اور آپ کا سینہ بھی میرا سینہ بھی ٹھنڈا ہو جائے. تنوین کہتی ہے لوگوں صرف اصل و نسل نہیں، عبادت و سعادت نہیں، ولادت و سخاوت نہیں، بلکہ یاد رکھنا یہی تنوین کلیئر کر رہی ہے کہ پوری کائنات میں محمد کی ذات جیسی
کسی کی ذات نہیں ہو سکتی، اور وکیل ہی بتا رہا ہے پوری کائنات میں محمد کی بات جیسی کسی کی بات۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کتنے بابوں کا ہم نے ذکر کیا؟ 12 کا۔ کتنے کا؟ پیار سے کہہ لیجئے، 12 سے مت گھبرایا کریں، 12 بڑی بنیاد ہے، 12 بہت بڑی بنیاد ہے، 12 کے بغیر تیرے پلے کچھ نہیں ہے، 12 پہ صدقے ہو۔ 12 کی نسبت حضور کی اولاد کی بھی ہے، 12 کی نسبت محمد کے میلاد کی۔ یہ ایک ایسی منقبت ہے، یہ مجھے جب یاد آئے میرا دل کرتا ہے پڑھ جاؤں۔ خود بھی چونکہ تک بندی کرتا ہوں تو اچھا شعر میرا دل کھینچتا ہے، اس میں 2-3 اچھے شعر آتے ہیں، اور جب میرے سامنے آ جائے تو میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، میری مجبوری ہے، اور فکرے بھی بڑے کمال کے ہیں۔ 12 کا ذرا راز سمجھاؤں آپ کو۔ کہتا ہے نفس امارہ کو مارا، نفس امارہ کو مارا، بندوق نال نہیں، چھوٹے نالوں مردے ہی نہیں، کلاشن کوف ہوتے تھے چل دی نہیں، کس سے مرتا ہے؟ نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد۔ علی پور چٹھا والوں، لوگوں کی مصیبت کی مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھ سے کوئی پوچھے کہ تو کیوں کرتا ہے تو میں تو جواب یہی دیتا ہوں، میں نفس امارہ کو مارا، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سنوارا۔ یار کوئی اور سڑے تے ادا کے جڑے تسی ولیاں دے غلام ہو، تسی اس گلے ہوڑی نہ بولیا کر، تسی آدھو میں پیر دا ذکر کر کے تے اگلا جان پہ بنانا، تے بندا بھی اپنے پیر دے ذکر نال اگلا جان تے مڈنڈی تے نہ مارنا۔ تیرا پیر ولی ہے، کائنات دے ہر ولی دا پیر علی ہے، تیرے پیر دے ذکر نال تیری بخشش ہو جاندی ہے، تے جیڑا کل پیران دا پیر اس کے نام سنی کا گھبرانا نہیں بنتا۔ میں گلی گلی کہتا ہوں خدا کی قسم، یا علی مدد کہنا یہ نعرہ ہی سنیت کی پہچان ہے، واللہ باللہ تاللہ۔ اس لیے کہ ہم جب گھبراتے ہیں اپنے پیر کو مدد کے لیے بلاتے ہیں یا نہیں؟ ہوڑی بول لے۔ کوئی کہتا ہے لاجپال لاجپال پیر سیال پیر سیال، کوئی کہتا ہے یا غوث پاک مدد، کوئی کہتا ہے یا داتا صاحب مدد۔ اور بابا دوسروں کا تو تعلق ہی نہیں ہے اس راستے سے کسی اور کا، یہ صرف تمہارا نعرہ ہے۔ جب تم یا ولی مدد کہہ کے سکون پاتے ہو تو جن سب ولیوں کا پیر علی ہے، جب تم یا علی مدد کہو گے تم کسی اور عقیدے کا اظہار نہیں، تم ولیوں کے غلاموں سنیوں کے عقیدے کا اظہار۔ اب نفیس مجمع ہے، میں ایک فکرہ کہہ دوں اس یا علی مدد پر، میرا اپنا لکھا ہوا قطعہ ہے، اگر سمجھ میں آ گیا تو دعا ضرور دینا۔ کہتا ہے خراب حال ہوں، خراب حال ہوں، آسی ہوں، یا نبی مدد، یا میں اب یا علی مدد کی بات آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ خراب حال ہوں، آسی ہوں، یا نبی بولو، یا میں بول کے یا نبی نہیں پیادا، میں سمجھ آگے پیانا۔ خراب حال ہوں، آسی ہوں، یا نبی مدد ہے، گدائے حیدر و زہرا ہوں، گدائے حیدر و زہرا ہوں، یا نبی مدد ہے۔ بہت غیور بڑا نفیس مجمع، میرا یہ فکرہ سمجھ میں آ گیا، میری محنت پوری ہو جائے گی۔ کہتا ہے خراب حال ہوں، آسی ہوں، یا نبی مدد گدائے حیدر و زہرا ہوں، یا نبی مدد غدیر خم نے، غدیر خم نے یہ نقطہ دیا ہے دنیا کو
کہ یا علی کا بھی مطلب ہے یا نبی مدد، کہ یا علی کا بھی مطلب ہے یا نبی مدد ہے۔ ہمارا تو چین ہے، ہم ولی سے کہتے ہیں آپ مدد کرو، علی سے لے کے ضائع نہیں کر دیتی تو سنکال، ولی سے کہتے ہیں سائیں پیر میرے آپ مدد کرو، علی سے لے کے علی سے کہتے ہیں آپ مدد کرو، نبی سے لے کے نبی سے کہتے ہیں آپ مدد کرو خدا سے۔ نفس امارہ کو مارا، یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سنوارا، یا علی یا علی کہنے کے بعد۔ اور مجھے یہ فکر ہمیشہ مزہ دیتا ہے، کہتا ہے پہلے میں مشکل میں تھا، پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں، پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں، کیوں پی ٹی آئی شامل ہو گیا؟ بھائی توجہ، پہلے میں مشکل میں تھا اب یا رسول اللہ نعرہ جزاک، پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں، کیوں؟ کیسے بدلا ہے نظارہ، یا علی کہنے کے بعد، اور ساری دنیا پہ جا کے چیلنج کر کے آیا ہوں، آپ تک بھی کر رہا ہوں، اگر آپ کو بھی اس کا جواب ملا مجھے ضرور بتانا۔ کیا چیلنج کیا ہے کہ سوچ کر اچھی طرح، تو ان بھی ٹائم دے رہے ہیں، سوچ لو، سوچ کر اچھی طرح دنیا ہمیں اتنا بتا، کیا کوئی انسان ہارا؟ کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے، کیا کوئی انسان ہارا؟ یا علی۔ اور 12 جس کے لیے میں نے یہ منقبت شروع کی تھی، 12 کا ایک احساس آپ تک ہو جائے، کہتا ہے سال کے 12 مہینے، جو 16 ہوتے تھے میں 16 آپ چڑھنے آنو ہے نہیں 12، اچھا چلو مسلمانہ دا تے 12 نہ تعلق ہے، انہا مہینے تے 12 بنائے ہو سن، 12 دی نسبت تو میں سمجھ نہیں ہوں دی، کافرہ بھی 12 ہی بنائے۔ کدی سوچے جیڑی نظام ہے کافرہ آڑا، چلو دوجے اکثر عیسائی آن انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ 12 دا تعلق ہے، وہ بھی 12 بنا گے، ہندو جڑے انہوں نے بھی ایک نظام بنایا نہیں مہینے دا، انہوں نے کسی نبوت نال کوئی تعلق ہی نہیں، انہوں نے بھی کتنے بنائے، کتنے بنائے، چلو 16 بنا لیں، دیاڑے جب بات گھٹ کیتا نا 28 بھی بنا لیں، 32 دیاڑے بھی بنا لیں، دوجہ اصولہ تو بات گئے یہ بھی چکر دے، مہینے 18 چکر دے 16 چکر دے، نہ ہندوہ تو 12 تو بدیتا ہے، نہ عیسائیاں تو بدیتا ہے، تے مسلمان تے اگے غلام آن، یار انہیں زندگی کرنی ہے تے بشک کر لو، وہ دی منت کوئی نہ کر دے، انہیں اللہ ایک نظام جڑا رکھے ہو نا اپنی حکومت آڑا، اس کے جاری رکھے ہوئے کوئی مننے تا ہمیں 12 دا صدقہ نہ مننے تو یہ دا بڑا ٹیل لے جی، وہ اپنی طاقت ہے، کوئی ڈکا ہو دے گے نہیں رکھ سکتا۔ ہون سنو میں نے 12 کے لیے جس کے لیے یہ وقت کیا، اور 12 باپ بھی میں نے بالکل 12 اولاد والوں کی نسبت سے اور 12 میلاد والوں کی نسبت اس لیے باندھے، اور میرا وعدہ ہے اگر وقت ملتا رہا ہم کم از کم 12 محفلوں میں اکٹھے ہوئے تو 12 کے 12 ابواب کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سلامی ضرور پیش کریں۔ اب سنیں توجہ کے ساتھ، میں نے جس کے لیے یہ منقبت شروع کی وہ 12 کا لفظ کیسے استعمال کرتا ہے، کہتا ہے سال کے کتنے مہینے، کتنے مہینے، اچھا چاس دی گال لے وہ مہینے تے گئی 12 آن مڑو گھنٹے بھی 12 ہی بڑھائے گا، گھنٹے بھی 12 ہی 12 آج پی ایم نو تے آ اے ایم نو پر اینڈ 12 اینڈ کتنے 12 توڑے گھنٹے 18 بڑھا چڑھ دے، کم ہو گھنٹے آڑا بھی حکومت ہے نا اس کی اپنی، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو سال کے 12 مہینے چین سے رہتا ہوں میں، سال کے 12 مہینے چین سے،
کیوں پاؤڈر پینا بانگ دا گوٹا لڑنا اب پڑھے لکھے بندے زینکس استعمال کرتے ہیں زینکس کھانا نہیں سال کے 12 مہینے چین سے رہتا ہوں میں کیا کرتا ہوں نام پڑھتا ہوں 11 یا علی کہنے کے وہ 11 تے 12واں ہو گیا علی سونا تے کتنے نام ہو گئے میں نے انہی ناموں کی نسبت سے میلاد والے 12 کی نسبت سے 12 باب حضور کی عزت کے تنوین کی روشنی میں شان رحمت للعالمین کے حوالے سے شروع کیے ہیں وعدہ رہا پھر ملیں گے اسی ذوق اسی ماحول میں ملے تو میں پہلا باب شروع کروں گا کہ قرآن اور آقا کے فرمان کی روشنی میں کل کائنات خدا بندی میں حضور کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے